ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لڑکی جسے عشق کا بھوت سوار تھا، یہ کوئی عشق نہیں، جسے محبت کا بھوت سوار تھا، یہ کوئی محبت نہیں، وہ لڑکی کہتی ہے سہیلی کا ڈھونگ رچنے والی لڑکی نے جب لڑکے سے لڑکوں سے تعلقات جڑوائے اور ایک لڑکے نے اللہ اکبر آفر کیا افیئر کا اور محبت کے جھانسے میں دے کر کے مجھے پھانس لیا، پھر اس کے بعد گھومنا پھرنا تحفے طائف کا تبادلہ، اور ایک دن یہ آیا کہ وہ لڑکی اس منکر اسلام سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، نکاح کرنے کے لیے اس مشرک سے تیار ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ سمجھانے والوں نے سمجھایا، رونے والے روئے، آہو بکا کرنے والوں نے کیا۔ یاد رکھنا میری بہن، ماں باپ کو کا دل دکھا کر کوئی حج کو جائے تو اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتا۔ ماں باپ کا دل دکھا کر پورے خاندان کو بے چین اور بے قرار کر کے پوری خاندان کی ناک کٹا کے کوئی شادی کرے، اللہ اسے کیسے خوشی عطا کرے گا؟ اور پھر کیا ہوا؟ اس نے منکر اسلام کے ساتھ شادی تو کر لی، مشرک کے ساتھ شادی تو کر لی، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ لڑکی کہتی ہے ایک دو دن چین کے گزرے تھے، پھر اس کے بعد وہ لڑکی نے کہا وہ دن آیا کہ کمرے میں مجھے داخل کیا گیا اور کئی لڑکے وہاں جمع تھے، اور سارے لڑکے مجھ پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو پکارتی رہی، آواز دیتی رہی، مگر اس ظالم نے میری کوئی مدد نہ کی اور وہ وہاں پر کھڑا رہا، یہاں تک کہ کئی مردوں نے مجھے اللہ اکبر جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے ویسے میرے ساتھ سلوک کیا، بدسلوکی کی، اور وہ کھڑا ہوا تماشا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ جب میری جان پر یہ بار ہو گیا کہ میں مر سکتی ہوں اور ادمری ہو گئی ہوں، ان ظالموں نے مجھے چھوڑا، میں چیختی اور چلاتی رہی، آخر کار جب میری جان بھی اس کے بھی لالے پڑ گئے تو پھر حال یہ ہوا جب وہ چھوڑ کر کے چلے گئے تو بعد میں جس کو اپنا دوست، اپنا شوہر، رفیق سفر سمجھتی تھی، اس نے بھی منہ پھیر لیا، اور لاسٹ میں نوبت یہ آئی کہ مجھے طوائف خانے میں داخل کرنے کا پلان بن گیا، مگر اب حالات یہ تھے وہ جس کو شوہر سمجھ کر میں نے جس کی محبت کے جھانسے میں اپنا گھر چھوڑا، مذہب چھوڑا، سب چھوڑا، اس کے لیے ساری قربانیاں دی تھی، میں نے سوچا تھا کہ یہ رفیق سفر بنے گا زندگی کے لیے، وہ ظالم نے تو منہ موڑ لیا اور طوائف خانے تک پہنچانے کی نوبت آ گئی، لیکن اللہ اکبر اب میں پلٹ کر ماں باپ کی طرف جانا چاہتی تھی تو وہ معاشرہ بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور اس نے اللہ اکبر پھر یہ دکھ بھری کہانی سنائی۔ آپ جانتی ہیں میری بہنوں، اللہ اکبر پھر وہ ایک مدرسے میں لا کر کے ڈالی جانے والی تھی اور مدرسے کے داخلے کے لیے بات کہی گئی، ہم نے بہت کوششیں کی، کاوشیں کی کہ کسی طرح مدرسے والے اس کو لے لیں، مدرسے والوں نے کہا ذمہ کون لے گا؟ اللہ اکبر یہ صورتحال ہے، یہ دردناک، یہ تو ایک داستان ہمارے سامنے آئی، ایسی درجنوں دکھ کی داستان ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھنا جو قوم خدا سے وفا نہ کرے، وحدہ لا شریک سے وفا نہ کرے، جو قوم رسول اللہ سے وفا نہ کرے، وہ قوم کسی عورت سے کیا وفا کر سکتی ہے؟ اس لیے آوارگی کی راہ پہ نہ جاؤ۔ اور پھر آپ کو بتاؤں یہ ناجائز تعلقات کسی مسلم سے ہو یا منکر اسلام سے ہو، ناجائز تو ناجائز ہے، حرام تو حرام ہے۔ میری بہنوں آپ کو بتاؤں دل کے کاموں سے سن لو، اللہ اکبر جب مرد کسی سے افیئر کے معاملات کرتے ہیں، ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں تو صرف اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے، صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے، اور یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ جو دنیا میں زنا کرے گا میں اس کو آگ کا کرتا پہناؤں گا، اس کو آگ کا لباس پہناؤں گا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا جس کو میں جب آگ کا کرتا پہناؤں گا زنا کرنے والے مردوں کو اور عورتوں کو جب میں
मैं जहन्नम की आग का कुर्ता पहनाऊंगा, वो इतना वजनी होगा कि अगर वो किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, जिससे पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। ऐसा कुर्ता जहन्नमी मर्दों को और जहन्नमी औरतों को आग का बना हुआ कुर्ता पहनाया जाएगा। मेरी बहनों बताओ, जब पहाड़ रेजा रेजा उस कुर्ते की वजह से होगा तो इंसान के जिस्म का क्या बनेगा, इंसान के जिस्म का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। इसलिए ये दुनिया है, दुनिया, इस फरेबी और मक्कार दुनिया से दिल न लगाओ, हराम काम न करो, नाजायज ताल्लुकात की तरफ जाने वाली बच्चियां, अल्लाह अकबर, खुदा करे उनके कान तक आवाज पहुंच रही हो। गुजारिश है, अल्लाह ने आबरू दी, इज्जत दी, इस्लाम जैसा मजहब दिया तो उससे जुड़ करके रहो, इंतजार करो। अल्लाह ने दरख्तों की पत्तियों को बेजोड़ पैदा नहीं किया, इंसान के सर के बालों को बेजोड़ पैदा नहीं किया। बालों की चमड़ी पर जो बकरियों की चमड़ी पर जो बाल उगते हैं, अल्लाह ने उन बालों को बेजोड़ पैदा नहीं किया तो अल्लाह ने किसी इंसान को बेजोड़ कैसे पैदा किया। अल्लाह ने तुम्हारा मुकद्दर लिखा, रिश्ते आसमान से बनकर आते, इंतजार करो। और ये जो एक फिक्र है ना कि मैं पढ़ी लिखी हूं तो मुझे भी पढ़ा लिखा बहुत शौहर मिले, अच्छी बात है, लेकिन इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दुनिया है, यहां हर मुराद किसी की पूरी नहीं होती। कोई बंदा ऐसा नहीं है यहां जिसकी हर मुराद पूरी हुई हो। मकबूल से मकबूल तरीन बंदा भी इस दुनिया में आप कोई ना कोई मुराद दुनिया से लेकर गया है। मौलाए कायनात अली मुर्तजा से किसी ने पूछा, अल्लाह को आपने कैसे पहचाना? फरमाया, मैं इरादा करता हूं, वो मेरा इरादा तोड़ देता है। तब मैंने अल्लाह की मार्फत हासिल की कि जो अली का इरादा तोड़ दे वो कितनी बड़ी कुव्वत होगी। तो मेरी बहनों, यहां कोई कितना भी मकबूल बंदा हो, उसकी हर मुराद पूरी नहीं हुई है। जब मकबूलों की हर मुराद पूरी नहीं हुई है तो हम लोग तो गुनहगार लोग हैं, अपनी हर मुराद यहां कैसे पूरी हो सकती है? दुनिया उसी को कहते हैं जहां हर मुराद पूरी ना हो, हर चाह पूरा ना हो, और जन्नत उसको कहते हैं कि जो चाहो वो सब मिल जाए। ये दुनिया और जन्नत में फर्क है, इसलिए यहां हर एक की हर मुराद पूरी नहीं होगी। कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात को कुचलना पड़ेगा। तो ये जो फिक्र है, मैं खूबसूरत हूं तो खूबसूरत ही शौहर मिले, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं तो पढ़ा लिखा ही मिले, कहीं ना कहीं तकदीर से समझौता करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कोई चाहता है कि मेरी आंखें ऐसी हो, अल्लाह ने बनाया ऐसी, आपको समझौता करना पड़ेगा, रजा में राजी रहना पड़ेगा। मेरी जिल्द ऐसी हो तो वैसी हो, जरूरी नहीं है, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। तो अल्लाह के फैसले पे बंदे को राजी रहना चाहिए, और अगर अल्लाह के फैसले पे बंदा राजी रहता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नवाजता है, और जो अल्लाह पर एतराज करता है वो हलाक हो जाता है। आइए इस सिलसिले में एक बात अर्ज करूं, हालांकि वक्त खत्म होने के करीब है, मैं वो हदीस पूरी पढ़ूंगा आज इंशाल्लाह और वो पूरा कर दूंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं, बड़ी खूबसूरत रिवायत याद आई और आपसे भी कहता हूं जो यहां बहनें मौजूद है, फितना इर्तिदाद का मुकाबला करने के लिए खवातीन को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। यानी अगर आप बहू ढूंढने के लिए निकल रही है तो आपको भी अपने बेटे को समझाना पड़ेगा कि जहेज के मामलात को हम नजरअंदाज करें, मांगने के मामलात को नजरअंदाज करें, कोशिश करें बगैर जहेज की शादियां करने के, और ये काम बेटे वाले कर सकते हैं। अगर बेटों की मां ये ठान ले कि मैंने बगैर जहेज के गरीब की बच्चियों को बहू बनाकर लाना है, इंशाअल्लाह जहेज तो चंद दिनों तक काम आता है, लेकिन किसी गरीब के दिल से दुआ निकल जाए, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को उसकी बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए शादी के अखराजात कम होने चाहिए, औरतें इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। दुल्हन के घर से जेवरात का मुतालबा करने की बजाय दूल्हे वाले खुद ये कहे कि हम कुछ नहीं ले जाएंगे, हम सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, वाकईतन सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, फिर देखिए इंशाअल्लाह इस पर हम बंद बांध सकेंगे। अल्लाह अकबर। दीन से निकलने वाली लड़कियों को हम वापस से उनको ईमान और यकीन की तरफ बुला सकेंगे। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, लेकिन अपने जालिम माशरे ने यह किया है कि बच्चियों की शादियों को इतना मुश्किल कर दिया है, इतना महंगा कर दिया है, और तरह तरह की रसूमात के अंदर मुब्तला करके बर्बादी के दहाने पर
اور پورے معاشرے کو پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، خواتین جو ساس بننے والی ہے، نندے بننے والی ہے، جٹھانیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ گھر کا ماحول ایسا کرے کہ جہیز کا خاتمہ ہو، جہیز کی رسم کا خاتمہ ہو۔ اب تو جہیز جوا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، جیسے لوگ جوا کھیلتے ویسے آج لوگ رشتوں کے معاملے میں جو ہے اس طرح سے مطالبہ کرتے ہیں جیسے کوئی جوا کھیلنے کے لیے وہ آ گئے ہو۔ لا الہ الا اللہ، کیا منہ دکھائیں گے لوگ اللہ کی بارگاہ میں، کیا منہ دکھائیں گے لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھ لیا، او حاجی نمازی بننے والوں اور دین کے دعوے داروں، میری امت کی بیٹیاں ارتداد کے فتنے میں مبتلا ہو رہی تھی، اس وقت تم نے کیا کیریکٹر ادا کیا، کیا رول ادا کیا؟ اس وقت تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اگر تم عالم نہیں، تم خطیب نہیں، تم مفتی نہیں، تم محدث نہیں، تم لوگوں کو تو نہیں سدھار سکتے، کم سے کم اپنے گھر کے اعتبار سے اگر چند بچیوں کا بوجھ تم اٹھا لو اور بغیر جہیز کی شادیاں شروع کر دو، بغیر رسومات کی شادیاں شروع کر دو، تو کیا ہماری قوم کی بچیوں کے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ لیکن افسوس ہے، بہرحال اگر قوم کے بڑے یہ نہیں سوچتے تو شادی کرنے والی بچیاں خود ہی کمپرمائز کرنے کا ذہن بنائے، اپنی خواہشات کو کچلنے کا ذہن بنائے، صرف یہ فکر لے کر چلے ہمارا کوئی معیار نہیں، ہمارا معیار صرف ایمان اور اسلام ہے، بس جو مومن ہوگا اس کے ساتھ اگر رشتہ طے ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور کسی غیر مومن کو، کسی منکر اسلام کو نہ ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر دکھ اٹھا لیں گے لیکن کسی منکر اسلام سے کبھی نظریں نہیں لڑائیں گے، اس کی برکتیں دیکھنا انشاءاللہ اللہ تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث ملاحظہ کریں، بڑی خوبصورت سی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، ایک صحابی تھے، نوجوان صحابی، بڑے بہادر تھے، مگر حبشی النسل تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، بڑے بڑے دانت تھے، پکا کلر تھا جسے لوگ کالا رنگ کہتے ہیں۔ میں صحابی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ پکا رنگ تھا، گھٹ پکا رنگ، بالکل جیسے حبشیوں کا رنگ ہوتا ہے وہ حبشی تھے، رنگ پکا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، بڑے بڑے دانت تھے، اور حضور علیہ السلام کے وہ ایسے بھولے بھالے سیدھی طبیعت کے صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام خود بھی ان سے مزاح فرماتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ بارگاہ رسالت میں آئے، آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او فلاں تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ مدینے کے لوگ خوبصورت ہیں، مالدار بھی ہیں، مدنی لوگ غیر مدنی کو بیٹیاں نہیں دیتے، حبشی کو کیا بیٹی دیں گے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضور نے پھر فرمایا، تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ دوسری بار کہا، ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب آنکھ میں آنسو آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت تھی، حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کا دل بڑا نرم تھا، حضور نے کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ اس صحابی کی آنکھوں میں، نوجوان صحابی حبشی تھے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضور مدینے کے لوگ کون بیٹی دے گا مجھے؟ کریم آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا اور میرے رسول نے، سچے نبی نے ارشاد فرمایا، جاؤ جاؤ اور فلاں جو بڑا خوبصورت قبیلہ ہے، بڑا مالدار قبیلہ ہے، اس گھرانے میں بڑی خوبصورت بیٹی ہے، جا کر ان کے دروازے پہ دستک دو اور دستک دینے کے بعد ان سے کہنا کہ میں نے سلام کا ہے، میرا سلام پہنچاؤ، اور ان سے کہنا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کا رشتہ وہ تمہارے ساتھ طے کر دے۔ اللہ اکبر، خوش نصیبی یہ تھی کہ اگر وہ ہاں کر دے تو اللہ کے رسول نکاح میں خود تشریف لائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں خود شرکت ہوگی۔ وہ گئے اور دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا۔ اس صحابی نے، جو مالدار بھی تھے، خوبصورت قبیلے سے تعلق تھا، خوبصورت بیٹی رکھتے تھے، انہوں نے پوچھا، اس وقت تم؟ تو پوچھا وہ اس وقت تم؟ تو عرض کیا کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہوں، حضور نے آپ کو سلام کہا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے، خوش نصیبی میری، اور کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے سلام کہا، سلام کا اور بھی کوئی بات ہے؟ ہاں، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو، حضور کا حکم ہے۔ اب انہوں نے دیکھا سر سے لے کے پیر تک کوئی انسان ولی ہو، صحابی ہو،
عالم ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، لیکن دل میں اولاد کے لیے جذبات کم و بیش ایک ہی ہوتے ہیں. باپ باپ ہوتا ہے، ڈگری کوئی ہو باپ باپ ہوتا ہے، انسان کی صلاحیت کوئی ہو باپ باپ ہوتا ہے. ایک باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ باپ ہی کے دل میں ہو سکتے ہیں. اوپر سے لے کے نیچے تک اس جوان کو دیکھا اور اس کے بعد خیال آیا اگر ہاں کر دوں، اتنی خوبصورت بیٹی کو حبشی کے بندن میں باندھ دوں جس کا خود کا مکان بھی نہیں، کوئی کاروبار بھی نہیں، کوئی کھاتا پیتا گھر نہیں، اللہ اکبر، تو میں اپنی بیٹی کو کیسے مناؤں گا؟ ایک اپنی بیٹی کے مستقبل کو ایک حبشی کے بندن سے باندھ دوں. اور دوسری طرف خیال آیا اگر نہ کہوں تو حضور کے حکم کا انکار ہوگا، ایمان اس طرف خطرے میں ہے، ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے، ایک طرف اپنی آخرت ہے، جواب کیا دوں؟ فوری طور پہ کہا رکو، ٹھہرو، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں. اور جیسی بیوی کے پاس جا کر کے بات رکھے، اس سے پہلے کہ ان کی بیوی کچھ کہتی، خوبصورت حسین و جمیل بیٹی جس کی واقعی تربیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے سائے میں کی گئی تھی، ماں باپ کچھ اور فیصلہ کرتے، اس جو وہ خوبصورت سی لڑکی نے جواب دیا امی اور بابا نہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آنے والے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا جائے. تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ اکبر کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے، دادی دادا طے کرتے، نانا نانی طے کرتے، قبیلے کے لوگ طے کرتے، تمہاری بیٹی کا رشتہ محمد الرسول اللہ نے طے کیا، آمنہ کے لال نے طے کیا. ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی، ہر غربت کو برداشت کر لوں گی، ہر تکلیف کو برداشت کر لوں گی، مگر حضور کو ناراض نہیں کروں گی، اللہ کے حبیب کو ناراض نہیں کروں گی. بابا آنے والے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا جائے. جلدی سے ہاں کر دے بابا، میں یقین دلاتی ہوں ہر دکھ درد سہ لیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر ہاں کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی اتنا خوش ہوئے میرے آقا. آقا نے اس بچی کو دعا دی، آقا نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے، حضور نے دعا بھی خوش رکھے. خدا کی قسم میرے نبی کی دعا، جانے دعا کی دعا کیا ہے؟ اگر وہ کسی کو پیار سے دیکھ لے تو اس کی نسلوں کا مقدر سنور جائے. حضور کسی کے لیے دعا کرے تو حضور کی دعا کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. پھر کیا ہوا؟ حضور نے دعا دی اور دعا دینے کے بعد حبشی سے نکاح ہو گیا. چند ہی دن میں اللہ نے اس حبشی کو بڑا کاروبار بھی دے دیا، اچھا گھر بھی دے دیا. مدینے کی عورتیں آپس میں باتیں کرتی تھی کہ سب سے زیادہ خرچیلا اگر مدینے میں کوئی گھر ہے مدینہ منورہ میں تو وہ اسی لڑکی کا گھر ہے جو مدنی ہو کر حضور کی خوشی کے لیے حبشی کے ساتھ شادی کر چکی ہے. اللہ کے رسول کی دعا نے اس کی زندگی کو جنت نشان بنا دیا، خوشیوں سے بھرپور کر دیا. اے خاتون جنت کی کنیزوں کیا سمجھی آپ؟ حضور کی دعا کے لیے، حضور کی دعا لینے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لینے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے صرف ایمان اور اسلام پر خیال رکھو کہ اپنا کوئی معیار نہیں ہے، اسلام ہمارا معیار ہے. جہاں ایمان و اسلام ہو، اس لیے کہ اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی ڈگری ہے. ساری کاغذ کی ڈگریاں جو دنیا کی ہے، میں اس کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں، لیکن یاد رکھنا ساری کاغذ کی ڈگریاں قبر کے باہر رہے گی، ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی. اور اس ڈگری کی شان یہ ہے جب ایمان کی ڈگری لے کر کے جاؤ گی تو فرشتے بھی تعظیم کریں گے. امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، اس لیے اپنا معیار یہ ہونا چاہیے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت دیکھی جہنم کے اندر، اللہ اکبر، جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں کو اس کے سر سے باندھ دیا گیا ہے اور وہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. سیدہ نے پوچھا بابا ایسا کیوں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جنابت سے، حیض و نفاس سے پاک ہوتی تھی تو وہ غسل نہیں کرتی تھی. اب میں یہاں
कुछ नहीं कहना चाहता। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।